بعد ذاکر اہل بیت جناب مجاہد عباس سیال صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ سلوہ خطیب آل محمد علامہ علی حسنین نجفی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم والصلاة والسلام على یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين طاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم الصاحب الأسر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون صلوات ذکر ہے اس ہستی کا جس کے خد و خال خدائی ہیں، بے ساختہ علی علی کیا کیجئے تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس نہ کرے۔ بلندتر ہدیہ صلوات اور خدا کی جستجو شدت سے کیا کرو۔ پھر سن لو، خدا کی جستجو شدت سے کیا کیجئے تاکہ علی مل جائے۔ اس لیے کہ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے، جیسے نیت کے بغیر نماز قبول نہیں، علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے۔ جتنی علی کی محبت کی
میں یعنی جتنی علی کی محبت کی شراب طہور خلوص کے ساتھ پیتے چلے جاؤ گے اور جتنا علی کی محبت کا خمار چڑھے گا اتنا ہی خدا ایک نظر آئے گا. اس لیے سب کے سرکار اس نعرہ لیے مہربانی حضور سمجھ رہے نا گزارشات کو حضور. ہاں اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شراب طہور محبت علی تو پیو علی کے دروازے سے اور بہکتے کہیں اور جا کے ہو. یہ مناسب نہیں ہے. جس کا کھاؤ پیو اسی کا کھاؤ. ہاں ایک صلوات پڑھ لیجیے. پروردگار خالق دو جہاں کیا کہنا اس رب کا, کیا کہنا اس پروردگار کا. ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ کہتا ہے سبحان اللہ ما یصفون. ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ کہتا ہے سبحان اللہ ما یصفون. جو تم نے تسبیح پڑھی ہے میں اس تسبیح سے بھی پاک ہوں. کیسا پروردگار سرکار, کمالوں سے بھی بلند. ہمیں حسین نے خدا کی پہچان کروائی میدان عرفات میں. حسین نے ہاتھ اٹھائے, لوگ ہمتن کوش ہوئے کہ حسین اللہ کو کیسے پکاریں گے. تو حسین نے ہاتھ اٹھاتے ہی پہلا اسم لیا, یا غنی بالذات, اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز. کیسا اللہ جو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے, جو حدود میں نہیں آتا, سمتوں میں نہیں آتا, احساس میں نہیں آتا, محسوس میں نہیں آتا, لمس میں نہیں آتا, وجود رکھتا نہیں, دل رکھتا نہیں, دھڑکن رکھتا نہیں, جذبات رکھتا نہیں, کیفیات رکھتا نہیں, صفتیں اس کی غیر ہیں, اسم اس کے غیر ہیں. کوئی جذبات نہیں, کوئی احساس نہیں, کوئی محبت نہیں, کوئی دھڑکن نہیں, کوئی دل نہیں, کوئی وجود نہیں, کوئی بدن نہیں. ایسا رب محمد سے محبت کر بیٹھا. سرکار ایسا اللہ محمد سے محبت کر بیٹھا اور کہنے لگا او میرے محبوب, او میرے محبوب, یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہیں کیا کہنا ان کا. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, یقین کرو میری لاکھیں جانیں ان پر قربان, صحابہ کے نالین پر قربان, ان کی جوتی کی مٹی پہ قربان. اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتلاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے. ہمیں کون بتلاتا اور ہمیں کون علی کی شان بتاتا کہ اگر خلیفہ راشد دوم نہ یہ فرماتے کہ میں 70 دفعہ ہلاک ہونے لگا, علی نے مجھے بچایا. اب ہلاکت تو بھائی دو طرح کی ہوتی ہے, یا جان چلی جائے یا ہاتھ سے دین نکل جائے. اب اللہ جانے ان کی جان جا رہی تھی یا 3 بار 70 مرتبہ علی نے بچایا. یہ تو علم نہیں ہے حضور.
تو صحابہ سے کہنے لگے رسول کہ سنو سورہ نحل مجھ پہ نازل ہو رہی ہے اور اللہ فرما رہا ہے مجھ سے، او میرے محبوب یعرفون نعمت اللہ، اے میرے رسول یہ جو تیرے سامنے بیٹھی ہے تیری امت، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کوئی، اس کے یہ عارف ہیں، اس کے یہ عارف ہیں۔ عالم اور عارف میں میرے بھائیوں فرق ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو جاگتا رہے تو علم بھی جاگتا رہے، سو گیا تو علم بھی سو گیا۔ عارف وہ ہوتا ہے جو سوئے یا جاگے علم جاگتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات سمجھ لیجئے حضور اچھی طرح سے، عالم کے پاس حرف ہوتے ہیں معنی فقیر کے پاس، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ علی کون ہے، فقیر دکھلا سکتا ہے کہ علی کیسا ہے، فقیروں کا دروازہ نہیں چھوڑو۔ لہذا اپنے محبوب سے کہہ رہا یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، اللہ کی کوئی نعمت ہے، نعمتیں نہیں ہیں، نعمت اللہ کی کوئی نعمت ہے، اس کے یہ عارف ہیں۔ ثم ينکرونہا، اے رسول دیکھتے نہیں یہ اس اللہ کی نعمت کے منکر ہو گئے۔ کوئی اللہ کی نعمت ہے اور یہ اس کے منکر ہو گئے، ثم ينکرونہا، یہ اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، اے رسول ان سے کہو تم منکر نہیں ہوئے، اللہ کی نظر میں تمہاری اکثریت کافر ہو گئی ہے، تم منکر نہیں ہوئے، اللہ کی نظر میں کافر ہو گئے ہو، کافر۔ کیوں بھائی کیا کفر کیا؟ کیا انہوں نے دو اللہ مان لیے؟ نہیں۔ کیا کسی بت کی پوجا کی؟ نہیں۔ کوئی رسول کی مخالفت کی؟ نہیں۔ کوئی اللہ کی نعمت ہے یہ اس کے منکر ہو کے کافر ہو گئے ہیں۔ اب تو بڑی نعمت تھی۔ مولانا فرمان صاحب کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لینا کہ سورہ نحل میں حاشیے میں کیا لکھا ہے۔ صحابہ اٹھے، انہوں نے کہا مولا ہم تو تھر تھر کانپ رہے ہیں، کوئی اللہ کی نعمت ہے بندہ اس کا منکر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے، مولا ہمیں بتلائیے تو صحیح، کیا یہ اللہ کی نعمت زبور ہے جو حضرت داؤد پہ اتری تھی کتاب؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نہیں۔ کہا مولا یہ تورات ہے جو موسیٰ نبی پہ اتری؟ کہا لا نہیں۔ کہا مولا یہ انجیل ہے جو عیسیٰ پہ اتری؟ کہا لا نہیں۔ کہا مولا یہ قرآن ہے جو آپ پہ اترا، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کہا لا یہ قرآن بھی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ بڑے سیانے تھے، انہوں نے کہا پھر یا رسول اللہ آپ اللہ کی نعمت ہیں؟ کہا نہیں میں فقط اس کا رسول، میں نعمت نہیں، میں فقط اس کا رسول۔ کہا مولا تو پھر یہ اللہ کی نعمت زمین اور آسمان ہے؟ کہا نہیں لا۔ کہا مولا یہ پھل ثمرات گندم جاؤ؟ کہا لا نہیں۔ کہا اچھا اولاد اور اقتدار اور طاقت یہ نعمت ہے؟ کہا لا۔ کہا مولا اچھا پھر یہ پانی جس پہ زندہ ہے؟ کہا لا۔ کہا اچھا مولا یہ ہوا جس سے سانس لیتے ہیں؟ کہا لا۔ کہا مولا تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے کون؟ یہ کیا چیز ہے جس کا بندہ منکر ہو جائے تو پھر انسان کافر بن جاتا ہے؟ کہا ولایت علی ابن ابی طالب۔ سمجھتا ہے
وہ کہتا اور اسی لیے حکم ہے کہ میں تم سے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اے رسول ان سے کہو کہ میں اس دن ان سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا، یعنی صاحب ولایت علی کے بارے میں خود پوچھوں گا۔ اور سورہ صافات میں فرمایا وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں جنت کے دروازے پہ روک دو، یہ نبی ہیں یا امتی ہیں یا کوئی ہے، انہیں روکو، میں اللہ ان سے پوچھوں گا۔ کہا مولا جنت کے دروازے پہ کیا پوچھے گا؟ کہا ان ولایت علی ابن ابی اب وہ لگے ہم نے کیا کیا؟ ہم کہنے لگے اچھا پہلے ایک قصہ چھوٹا سا سن لو، ایسے 1 منٹ کا آدھے منٹ کا، قرآن کا قصہ، داستان کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میں خلیفہ بنا دوں تو اس کو سجدے میں گر جانا، جھک نہیں جائیں، سجدے میں۔ جب آدم نے آنکھیں کھولی ساری مخلوق سجدے میں خلیفہ کو گر گئی، اللہ کے بنائے ہوئے ہادی اور خلیفہ کو گر گئی سجدے میں۔ جب سر اٹھا کے سب نے دیکھا تو ایک کھڑا تھا، اس نے سجدہ ہی نہیں کیا۔ تھر تھر کانپنے لگی مخلوق کہ اب کیا ہوگا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ لیکن وہ کتنا کریم ہے، اس نے پوچھ لیا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو نے تکبر کیا یا تو کافروں میں سے ہے؟ ہادی کو سجدہ نہ کرنا، ہادی کو نہ ماننا، اللہ نے سیدھا کہا تو کافروں میں سے ہے۔ اب اس نے آگے سے دلیلیں دی، مٹی سے بنا ہوں، بنایا ہے تو نے، میں آگ سے بنا ہوں، قیاس کیا اس نے، کبھی کچھ بہانے بنانے لگا اور کہنے لگا میری نمازیں، میں اتنا عبادت گزار تیری عزت کی قسم۔ تو اب وہ کتنا بڑا اچھا مسلمان ہے شیطان۔ کتنا پکا ٹھکا مسلمان، توحید پرست، نمازی، آج بھی اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، چپے پہ سجدہ، آج بھی اللہ کو اللہ مانتا ہے۔ اور اس نے وہاں بھی یہی کہا اے اللہ تیرے کہنے پر بھی تیرے غیر کو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کتنی اعلیٰ ترین خلوص پہ مبنی توحید پرستی ہے کہ اللہ تیرے کہنے پر بھی نہیں کروں گا، کیونکہ سجدے کے لائق صرف تیری ذات ہے، تو میں تیرے کہنے پر بھی تیرے علاوہ کسی کو، اتنی بڑی توحید پرستی کسی کے پاس ہے کوئی نہ۔ کتنا پکا ٹھکا مسلمان کہ اللہ کے کہنے پر بھی کسی اور کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کتنی اچھی بات تھی یار، لیکن آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا؟ جا تجھ پر لعنت۔ ایسی توحید پرستی پہ خدا نے لعنت فرما دی کہ جا تجھ پر لعنت ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ عبادتیں بھی کہا کرتا تھا یہاں چندے والی مسجد میں نہیں، لڑائی جھگڑے والی نہیں، لڑائی جھگڑے والی مسجد میں نہیں، ساحت قدس میں اللہ کے قرب میں عبادتیں کرتا تھا، چندے والی مسجد میں نہیں، جھگڑے والی نہیں، مسلکوں کی مسجدوں میں نہیں، شیعہ نہیں، سنی نہیں، فلانے نہیں، اللہ کے پاس
فرشتوں کو نبی اور امام کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ کم وقت وہاں ان کے درمیان رہتا تھا۔ دیکھ رہے ہیں اس کی فضیلتیں، فضیلتیں اس کی، ابلیس کی، لیکن انجام کیا ہوا؟ کیوں ایسا انجام ہوا کہ جا تجھ پر لعنت ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ کو تو آج بھی مانتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو پتہ چلے بندہ جتنا مرضی عظمتوں والا ہو، چاہے اللہ کا صحابی کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس جو رہتا تھا، تو چاہے اللہ کا صحابی ہو، اللہ کو مانے، سجدے کرے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے، تو لعنتی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جا تجھ پر لعنت ہے۔ تو اب پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ بڑی اچھی طرح سے میرے سے واقف ہیں، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور علی کی ولایت نہ واجب ہے، علی کی ولایت نہ اوجب ہے، علی کی ولایت نہ سنت ہے، علی کی ولایت نہ سنت موقدہ ہے، علی کی ولایت نہ مستحب ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں علی کی ولایت نہ واجب ہے، علی کی ولایت نہ اوجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت موقدہ ہے۔ غدیر میں اترا ہوا ولایت علی اللہ کا حکم ہے، یا مانو یا جا تجھ پر لعنت ہے۔ بشروں سے پوچھیں کہ علی کہاں ہے کہاں نہیں، میں غیر معصوم علی پر کیسے فتویٰ لگاؤں، یہاں ہے اور وہاں نہیں۔ پھر رسول نے کیا کہا تھا؟ انا و علی بن نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، یعنی میں اور علی دو ہو گئے نا، یعنی ہم دو بن کے بنے ہیں ایک نور۔ اب میں آدھے نور کی گواہی دوں تو ٹھیک، آدھے کی گواہی دوں تو بات ہے۔ میں اس کا کیا حال کروں؟ سرکار صلوات پڑھ دیجئے۔ گزارش پہنچ رہی ہے۔ کون علی حضور؟ کون علی؟ آئیے کچھ فضائل۔ اچھا یہ حب علی کیا ہے؟ یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ حب علی کیا ہے؟ آپ کہیں گے علی سے پیار کرنا، اور میں کہوں گا نہیں۔ میں کہوں گا ہرگز نہیں۔ آپ تحقیق جو نہیں کرتے، دیکھیں ایک کتاب آپ کو بتا رہا ہوں، اردو کی، نیٹ پہ پڑھی، بچے دیکھ لیں گے 1 منٹ میں۔ اس کا نام ہے بشارت المصطفیٰ للشیعہ علی۔ بہت ہماری محترم کتابوں میں سے ایک ہے بشارت مصطفیٰ، مولا رسول خدا کی مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اس کتاب میں ایک عنوان ہے حب علی، حب علی، اور اس کے نیچے رسول کی حدیث لکھی ہوئی۔ کسی نے پوچھا مالک کوئی نسخہ بتائیے کہ علی کی محبت دل میں بڑھ جائے۔ کوئی مجنون، کوئی گولی، کوئی کیپسول، محبت بڑھ جائے، رسول جلال میں آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ علی کی محبت کیفیت ہے؟
یہ بڑھانے سے بڑھ جاتی ہے، گھٹانے سے گھٹ جاتی ہے۔ کہا مولا تو پھر کیا ہے علی کی محبت؟ کہا سنو، اللہ کے عرش کے عین نیچے اللہ کا ایک ذاتی خزانہ ہے جس کا نام اللہ نے حب علی رکھا ہوا ہے، اور وہ ایسے ہی نہیں دیتا، مانگنی پڑتی ہے، پھر وہ تمہارا ظرف دیکھتا ہے، پھر نازل کرتا ہے۔ محبت علی پھر نازل کرتا ہے۔ اچھا یہ بغض علی کیا ہے؟ آپ کہیں گے علی کی دشمن، اور میں کہوں گا نہیں۔ حسب معمول، میں کہوں گا نہیں۔ کیا ہوا جی بتائیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ صلوات۔ اللہ اکبر۔ کیا اب میں پوچھ رہا ہوں بغض علی کیا ہے؟ آپ کہیں گے دشمنی، اور میں کہوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا علی کے میرے ہی جملے کہے ہوئے مجھے سنا دیں کہ علی کے ماننے والے کی طرف نفرت سے دیکھنا، علی کے ماننے والے سے نفرت کرنا بغض علی ہے۔ لیکن شیر کو درخت پہ چڑھنا سکھانے لگی بلی، تو آدھی حدیث تو یاد کر لی آپ نے ماشاءاللہ، اگلا حصہ کون گیا؟ اللہ سلامت رکھے۔ رسول خدا نے فرمایا علی تیرے چاہنے والے کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھنا بغض علی ہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن جس نے تجھ سے محبت کی ہے اس سے بغض یعنی نفرت کرنا کہ یہ علی سے پیار کرتا ہے، اللہ اسے کبھی نہیں بخشے گا چاہے وہ 70 نبیوں کی نبوتیں لے آئے۔ 70 نبیوں کی نبوتوں کا بوجھ لے آئے۔ وہ فارغ ہے، وہ فارغ ہے۔ ایک شخصیت ہے میثم بن تمار، میثم بن تمار، بس ایک حدیث سن لو۔ انہوں نے جو کھجور پہ ایسے یاد رکھنا، ولایت محمد والے محمد حجروں سے نہیں ملتی، کھجور پہ لٹکنا پڑتا۔ یہ آسان نہیں ہے حضور، یہ کھجور سے لٹکنا پڑتا، پھر جا کے ولایت کا پتہ چلتا۔ میثم بن تمار ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں اور کھجور سے لٹک رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے حدیثیں بیان کی، 9 حدیثیں بیان کی۔ ان میں سے ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر کے میں ایک خاص حدیث کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو توجہ ہو جائے۔ میثم پھانسی پہ لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو یہ نہیں کہہ رہے، مسلمانوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا منہ قبلہ کی طرف کر دو تاکہ میں مرنے لگا ہوں، میرا منہ قبلہ کی طرف کر دو۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے پتھر ضرور مارو لیکن مجھ سے علی کے فضائل سن لو۔ ایسا انسان کیسا انسان ہے؟ جب میثم کو سرکار پتھر لگ رہے تھے نا تو میثم نے ایک حدیث بیان کی، کہا آؤ میں تمہیں سناؤں جو تم نے کبھی نہیں سنا، تمہیں رسول کی بات سناؤں۔ کہنے لگے میں نے علی کی زبان سے سنا کہ رسول اللہ نے مجھ علی سے فرمایا یا علی، اگر اللہ تجھے اور مجھے یعنی مجھ محمد کو اور تجھ علی کو اگر ظاہر نہ کرنا ہوتا تو اللہ کو کوئی شوق نہیں تھا
اپنے آپ کو اللہ کہلوانے کا. اللہ کو کوئی شوق نہیں تھا. اگر ہم دونوں کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو اللہ کو کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہلوائے. اب اس وزن میں دوسری حدیث رکھو. جب رسول اللہ نے فرمایا علی میں نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، اور اگر میں اور تو دونوں نہ ہوتے تو اللہ کو کوئی شوق نہیں تھا اللہ کہلوانے کا، اور اگر بطول نہ ہوتی تو ہم دونوں نہ ہوتے. اب سیدہ کی عظمت کو دیکھا تولا وزن میں سرکار، تولا وزن میں اس کہ بی بی کس قدر شان کی مالک ہے، کس قدر عظمتوں کی مالک ہے. ایسے تو اماموں پر حجت نہیں نا، ایسے تو اماموں پہ حجت نہیں نا. آئیے آپ دو حدیثیں آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دیتے ہیں. سید احمد مستند کی قطرۃ من بہار، اس کو ذرا کھول کے پہلی جلد کو دیکھیے گا. اس میں ایک عجیب حدیث ہے اور آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. حدیث عجیب ہے لیکن ہدیہ کر رہا ہوں. علی فرمائے، علی روایت کر رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں توجہ سے بھائی، جتنا وقت آپ کو دے سکتا تھا میں نے دی، لیکن آپ کی توجہ مجھے ضرور چاہیے، تاکہ اگر آپ مجھے توجہ دیں گے تو میں دل چیروں گا، نہیں تو مجھے کتابی باتیں تو بے حساب آتی، وہ تو میں کر ہی دوں گا. لیکن اگر دل کھلوانا ہے تو پھر دل والے ہونا ضروری ہے. پھر علی مشکل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا سرکار. کمال یہ ہے، ایک سلوات پڑھ لیجیے. علی روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے اس دنیا سے جانے سے پہلے بلایا اور مجھے کہا علی جب تم مجھے غسل و کفن دے لو تو مجھے میری مسند پہ تکیہ لگا کے بٹھا دینا. محمد کہہ سکتے مجھے تکیہ لگا کے بٹھا دینا اور اے علی میرے سامنے بیٹھ جانا. پھر مجھ محمد سے تم نے زندگی میں جو شرم و حیا کی وجہ سے نہیں پوچھا وہ سب مجھ سے پوچھ لے. اب مجھے تجہیز و تکفین کا نہیں پتا، غسل و کفن کا، کیونکہ وہ محمد ہے. مجھے کیا پتا، اللہ ہی شاید آیا ہو. اب اس غسل و کفن کا مجھے کیا پتا، بظاہر تو علی دے رہے ہیں بھائی. اب مجھے علم نہیں ہے، میں سردار انبیاء کا غسل و کفن کیسے پڑھوں؟ میری کیا اوقات جس کا کلمہ پڑھ کے میں پاک ہوا. سرکار مجھے کیا پتا، لہذا وہ معافی مجھے نہیں علم، لیکن حدیث میں ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب رسول کو غسل و کفن دے لیا تو میں نے انہیں ان کی مسند پہ بٹھا دیا تکیہ لگا کر. کہا میں نے آہستہ سے کپڑا چہرے سے ہٹایا. علی جو عین اللہ ہے کہہ رہے ہیں میں نے ایسا نبی کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسا جلال تھا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ہی حکم تھا، میں نے آپ کو تخت نشین کر دیا. سرکار میں نے شرم و حیا سے پوری زندگی آپ سے نہیں پوچھا، لیکن آج آپ کے حکم سے پوچھ رہا ہوں.
اے میرے مولا محمد، علی کہہ رہے ہیں بس اتنا بتا دیجئے آپ کون ہیں، بس اور کچھ نہیں پوچھنا، بس مجھے اتنا بتا دیجئے آپ ہیں کون۔ تب میں نے دیکھا کفن کے بند کھلے، رسول کے دونوں ہاتھ باہر نکلے، میں نے ایسا چمکتا جلالی چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جلال بھری آواز گونجی، او میرے بھائی علی، بس تو یہی پوچھنا چاہتا ہے نا جو تو نے ساری زندگی نہیں پوچھا کہ میں محمد کون ہوں، بس یہی جاننا چاہتے ہو نا میں محمد کون ہوں، تو اے علی سن، میں بس علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اب علی کا خطبہ سب سنو، جہاں علی نے کہا تھا انا محمد و محمد علی، میں ہی محمد ہوں اور میں علی ہی علی ہوں اور محمد علی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ گزارش پہنچ رہی ہے نا؟ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاؤں، ذات وجود علی۔ سلیمان فارسی کو تو جانتی ہے، بسم اللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلیمان کو تو جانتی ہے، ویسے میں نہیں جانتا، میرا جواب میں نہیں جانتا سرکار۔ ہاں اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ ایک دفعہ سلیمان نے مولا حسین بادشاہ سے پوچھا تھا، اے آقا مولا، جب حسین سورج کوثر جتنے تھے، بس جیتے رہے آپ، خوش رہے، مجھے کوئی شکایت نہیں آپ سے، جب سورج کوثر جتنے تھے، میں کیسے کہوں جس کے صدقے میں باہو سال بنے ہوں، اب میں کہوں 3 سال کا حسین، میرے سے تو یہ کہا نہیں گیا، تو سورہ کوثر جتنے تھے حسین کہ سلیمان قدموں میں بیٹھ گئے اور آگے کہنے لگے مولا واقع، مولا واقع آپ ہیں کون؟ سلیمان نے پوچھا حسین آپ ہیں کون؟ اور حسین بولنے ہی لگے تھے کہ ید اللہ، ید اللہ، علی کا ہاتھ بھائی منہ پہ آ گیا اور کہا حسین۔ اب حسین نے دیکھا وجہ اللہ، تو کہنے لگے علی، حسین تم میرے سلیمان کو بتلانے لگے تھے کہ تو کون ہے؟ اگر یہ سن کے میرا سلیمان مر جاتا، اگر میرا سلیمان مر جاتا، میرا سلیمان مر جاتا، اور یہ کمال سلیمان ہے، خدا کی قسم کمال۔ ابھی آپ 15 رمضان کو جشن منا کے ہٹے ہوں گے سرکار کا، مجتبیٰ کا، مولانا حسن علیہ السلام، ہدیہ صلوات۔ مجتبیٰ کسے کہتے ہیں بتو؟ معرفت، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، آپ تینوں کا معنی کہیں گے چنا ہوا، چنا ہوا، چنا ہوا۔ نہیں جناب، رحم کرو، رحم کرو تو میرے تے بھی تے اپنے آپ تے، لیکن آج آپ کو ہدیہ ضرور کر دیتا ہوں جلدی۔ مصطفیٰ بڑی آسانی سے کہ میرے بچے سمجھ جائیں
ٹھیک ہے نا جی، میں ملنگ آدمی ہوں تو ملنگوں سے تو میرا چلتا رہتا ہے، لیکن میں اپنے بچوں کو پڑھی لکھی بات بتا سکتا ہوں کہ بھائی دیکھو مصطفیٰ کا معنی منتخب نہیں بلکہ اس کا معنی ہے استفا کیا ہوا۔ استفا کا کیا معنی؟ یعنی جسے دیکھ کر پتہ چلے کہ اللہ کون ہے۔ مرتضیٰ کسے کہتے ہیں؟ مرتضیٰ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی حرکت سے پتہ چلے کہ اللہ یہی کر رہا ہے۔ اب جانتے ہو، بلکہ کتاب بھی بتا دیتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آقا خمینی صاحب کی کتاب ہے انسان کامل اور ملوکیت، اس میں انہوں نے درج کیا کہ علی جب اس دنیا میں آئے نا خانہ کعبہ سے باہر، تو رسول اللہ نے ہاتھوں پہ لیا، تو سب سے پہلے رسول اللہ نے علی کو جس نام سے پکارا وہ نام بتا رہا، یعنی آقا نبی نے جس نام سے علی کو پکارا، جو ہی بی بی نے ہاتھوں پہ دیا، رسول اللہ نے علی کا چہرہ دیکھا اور فوراً فرمایا السلام علیکم یا ذل اللہ، اے اللہ کے سائے، اے اللہ کے سائے، تجھ پر سلام ہو۔ پہلا نام علی کا زمین پر گونجا ذل اللہ، اللہ کا سایہ۔ اور نیچے خمینی صاحب نے تبصرہ لکھا اور کہا اے پڑھنے والوں، اے سیر و سلوک کے مسافروں، علی ہے ذل اللہ، اللہ کا سایہ، اور سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دھوپ میں نکلیں، آپ کا سایہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ بھاگ کھڑے وہ بھی بھاگے گا، آپ رک جائیں سایہ بھی رک جائے گا، آپ ہاتھ اٹھائیں سایہ بھی اٹھائے گا، آپ رکوع میں چلے جائیں سایہ بھی رکوع میں چلا جائے گا، سجدے میں گر جائیں سایہ بھی سجدے میں گر پڑے گا، آپ لیٹ جائیں لمبے پڑ جائیں سایہ بھی ہو جائے گا۔ تو خمینی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اس کے صاحب کا ہوتا ہے، یعنی جس کا سایہ ہے اس کا ہوتا ہے، تو جو کچھ صاحب کرے سایہ وہی کرتا ہے۔ خمینی صاحب نے انسان کامل و ملوکیت میں صاف لکھا کہ اب جس نے زمین پر دیکھنا ہو کہ اللہ کیا کر رہا ہے وہ علی کو دیکھے۔ امام صادق نے فرمایا، بہار الانوار 35 نمبر جلد، اس میں دیکھ لینا، صادق آل محمد سے مفسر پوچھ رہے تھے علی کا نام لینے سے ایک قرآن ختم کا ثواب ہوتا ہے؟ صادق آل محمد نے فرمایا لا 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 لا، نہیں 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 نہیں۔ کہا مولا ایک نام لے علی کا تو قرآن ختم ہوتا ہے؟ کہا لا 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 لا، نہیں 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 نہیں۔ کہا مولا تو پھر یہ حدیث جھوٹی ہے؟ کہا نہیں نہیں، نام ہے سچ ہے، لیکن راوی کی بات تم نہیں سمجھے، یہ ایک خدا قرآن ختم کا ثواب نہیں ہے، مجھ صادق کے پڑے ہوئے 16,000 قرآنوں کا ثواب۔ آپ کے پڑے ہوئے نہیں، صادق کے پڑے ہوئے، آپ کے نامہ اعمال میں
لکھ دیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ اکبر. اس لیے یہ نعرہ بڑا ہی قیمتی نعرہ ہے. اب وہ ذل اللہ تو یہ ہے مرتضی، یعنی جس سے پتا چلے اللہ کر کیا رہا ہے. اب ہے مجتبی. کہ معنی کیا ہے مجتبی کا؟ تو سنو ایک مثال چھوٹی سی لے لو. یہاں کوئی کان نکل آئے اور ہم نے کھدائی کی تو بیچ میں سے یاقوت نکلا. بلے بلے یاقوت نکلا. ہم نے چھاننی بھر لی. اب اسے چھاننا شروع کیا. چھاننا شروع کیا کہ اس میں کتنے اچھے دانے ہیں. تو ایک مٹھی دانوں کی یاقوت کے نگوں کی نکل آئی. ہم نے کہا یہ مٹھی واہ. گنے 20-25 تھے. پھر انہیں ہم نے چھانٹا کہ ان میں سے اور اچھے. مجتبی کا معنی عرض کر رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا، متوجہ رہنا. اسے ہم نے کیا 5 دانے نکل آئے. ہم نے کہا یہ 5 یاقوت کیا بات ہے. کہا اس میں سے بھی کوئی اچھے نکال لو. اس میں سے پھر ہم نے 3 الگ کر دیے. کہا یہ 2 اچھے ہیں. اب جب 2 سب سے اچھے، پوری کان میں سے 2 اچھے. اب ہم نے سوچا کہ یار اس میں سے سب سے اچھا کون ہے جسے میں اپنے لیے رکھ لوں. ایک دے دوں اور ایک اپنے لیے. دونوں میں سے دیکھا جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے اٹھا کے اپنے لیے رکھ لیا. جو شے اپنے لیے رکھ لی جائے وہ کہلاتی ہے مجتبی. اللہ نے 14 میں سے جسے اپنے لیے چنا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مانو تو 15 کو تم نے پڑھا ہوگا. چلو اب لگے ہاتھوں. ہزاروں دفعہ پڑھ چکا ہوں. اپنی کسی تقریر سے ادھار لے رہا ہوں. جب رسول اللہ کو پتا چلا نا کہ حسن آئے ہیں تو رسول گھر کے اندر داخل ہوئے اور اپنی بیٹی کے دروازے کے سامنے کہنے لگے اے میری بیٹی لا مجھے دے. تو جو ہو رسول جیسا لا مجھے دے. دیر سے سمجھے پر سمجھ گئے. دیر سے سمجھ گئے کہ لا مجھے دے. بی بی نے لا کے مجتبی ہاتھوں پہ رکھا. رسول کے ہاتھوں پہ مجتبی ہیں. اب رسول نے ایک ٹھنڈی سانس بھری. پھر اللہ کی طرف ہاتھ بلند کیا اور کہا اے میرے اللہ. محمد کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ آخر مجھ محمد کی محبت میں تجھے اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی اپنے جمال سے پردہ ہٹانا ہی پڑا. اس دن بڑے اچھے واقعات ہوئے. 15 کو رسول جلدی چل کے اب تذکرہ روایت آگے منہ پہ. تو اب 2 منٹ کی سن لو. رسول مسجد نبوی میں حسن کو گلے سے لگایا آگے اور آگے کہنے لگے میرا وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا. 52 منٹ میں پڑھنا کتنے چلیں سمیٹتے ہیں بات. لیکن ابھی بس 2 جملے سنو. مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی میں رسول سینے سے حسن کو لگایا اور آگے کہنے وہ یاد ہے نا کسی نے رسول کو ابتر کہا تھا. آس بن وائد نے تالیاں بجا اس نے پتہ کیا کیا؟ صرف ابتر نہیں کہا تھا. اس نے حضور کے چہرے کے سامنے تالی بجائی تھی. رسول نے اسے کہا تو کچھ نہیں. مکارم اخلاق کا نبی تھا, خاموش رہا, لیکن یہ غصہ وہاں ہوا, یہ درد وہاں گیا. اللہ اکبر.
حسن آ گیا۔ آتے ہی لوگوں نے کہا صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب۔ یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا۔ مجھ جیسے بندے کو زیب ہی نہیں دیتی خطاب، قوم کا نمائندہ ہوں، تو آپ تھوڑی سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے۔ تو کیا میرے منہ میں جو آئے گا میں کہہ دوں؟ نہیں۔ سرکار کہنے لگے صلو علی الحبیب، حضور نے منع فرمایا، کہا خبردار آئندہ آپ یہ درود نہ پڑھنا، صلو علی الحبیب، حبیب پر صلوات ہو، یہ آپ نہیں پڑھنا۔ اور حسن کو یوں بلند کیا، کہا اب کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارے پہنچے، کہا تو حسن کے آنے کی پہلی برکت ظاہر ہوئی کہ درود مکمل ہو گیا، درود مکمل ہو گیا حضور۔ اور یہ بھی پتا چلا مانویت میں ساری اولاد آل، لیکن نام اگر کسی کا آل ہے تو حسن کا نام ہے۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں حضور۔ کہ جناب اب وہ لے کے رسول آئے اور آگے کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو ابھی مکہ جائے، ابھی مکہ جائے اور جا کے عاص بن وائل کو بتا کر آئے کہ حسن آ گئے، وہ جس نے مجھے اب تک کہا تھا۔ کوئی ہے تم میں سے؟ کوئی بندہ اٹھا، اسے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں گھر سے کپڑے شپڑے لے کے 2 دن میں مکہ۔ نہیں، بیٹھ جاؤ، ابھی جائے، کوئی ابھی جائے، کوئی ابھی جائے۔ پھر ایک اٹھا، اس نے کہا سرکار 2 گھوڑے لے کر جاتا ہوں، ایک تھک جائے گا دوسرے پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہا نہیں نہیں بیٹھ جاؤ، تم میں سے کوئی ہے؟ رسول نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو ابھی مکہ جائے اور عاص بن وائل کو بتائے کہ حسن آ گئے، جس نے مجھے اب تک کہا تھا، بے اولاد کہا تھا، اس کو بتاؤ کہ میرا بیٹا آ گیا۔ بس کوئی نہیں اٹھا، ایک بوڑھا اٹھا۔ اور اس نے کہا سرکار میں ابھی جاتا ہوں جس کا نام سلیمان ہے۔ کہا مولا میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کے سلیمان چل پڑے مسجد کے دروازے کی طرف۔ لوگ کہنے لگے کونیاں مار مار کے ایک دوسرے کو، بڈھا 600 سال کا ہے، جادو جانتا، نہ اس کے بعد گھوڑا نہ خچر نہ گدھا، یہ مکہ جائے گا ابھی۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سلیمان دروازے پہ غائب ہو گئے۔ سلیمان غائب ہو گئے۔ اب جو ہی سلیمان غائب ہوئے، اب کہنے لگے دیکھا جادو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سلمان واپس آ رہے تھے، سلمان واپس آ رہے تھے۔ اب وہ کہنے لگے سارے توبہ توبہ توبہ، 600 صدی یعنی 6 صدیاں بابا زندہ رہتے، دیکھو اس کا جادو، دیکھو ابھی کیا تھا ابھی آ گیا، اور دیکھو ٹہل ٹہل کے آ رہا ہے۔ آتے ہی سلیمان نے ان کی طرف منہ کیا، کہا شرم نہیں آتی، مجھے جادوگر کہہ رہے ہو؟ جب تمہارا نبی کہہ رہا تھا ابھی جاؤ تو اس پہ یقین کرنا تھا۔ جو کہہ رہا تھا ابھی جا
سلیمان جلدی چھوڑ ان کو، چھوڑ ان کو جلدی آ۔ بتا کیا ہوا؟ کہا سرکار آپ نے مجھے بھیجا، میں چلا گیا، میں عین خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے نازل ہوا، میں نازل ہوا، اور جب میں نازل ہوا تو سرکار میں نے قریش کے سرداروں سے پوچھا کہ تمہارا بوڑھا سردار عاص بن وائل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ حویلی میں ہے۔ میں ان کی حویلی کی طرف دوڑا، یا رسول اللہ میں سلیمان بوڑھے نے اس کی حویلی کے دروازے پیٹنے شروع کیے، وہ بدبخت اپنی کنیزوں کی جھرمٹ میں باہر آیا، مجھے دیکھ کے کہتا تو فارسی نہیں، تو محمد کا ساتھی نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہوں محمد کا ساتھی۔ کہا میرے دروازے پہ کیا کر رہا ہے؟ کہا آقا میں اس کے آگے گیا بوڑھے کے، میں نے اس کے چہرے کے سامنے تالی بجا بجا کے کہا حسن آ گئے۔ میں نے تالی بجا بجا کے کہا حسن آ گئے۔ مولا اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، مولا اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، ایسے ہوا ہو گیا، وہ زمین پر گر پڑا، زمین پر۔ مولا میں خوشی خوشی تالیاں بجاتا، وہاں سے آ گیا، یہاں پہنچ گیا، آپ نے بلایا میں پہنچ گیا۔ آقا بس یہ ہوا، وہاں پر سلیمان جانے لگے اور اب رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، اچانک رسول کی آواز گونجی، ختم مرتبت نے فرمایا سلیمان رک جا، رک سلیمان۔ جی آقا کیا ہوا؟ کہا چپ سن، اللہ نے مجھ سے ابھی کہا کہ سلیمان کو کہے کہ اللہ تجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ سلام بھیجتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اے محمد سلیمان کا کہو کہ اللہ تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو نے میرا بدلہ لے لیا۔ سمجھ رہے؟ اب عرب میں جب جشن ہوتے ویڈیوز دیکھیے گا تو وہ ہماری طرح دعوت نہیں دیتے، وہ تعلیم جشن میں، یہ سنت سلیمان فرض یہ خوشی کی خبر پہ تالی بجانا، اس لیے سارا عرب تالیاں بجاتا ہے معصومین کی آمد پہ۔ وہ کہتے ہیں حضور کے سامنے تالی بجی تھی، اس وجہ سے وہ سلیمان ہے۔ تو حسن مجتبیٰ کا پتہ چلا، کیا کہنا مجتبیٰ کا؟ اچھا اب مجتبیٰ کے زمانے میں دو فتنے تھے، اب پیغام بھی وصول کر لو نا۔ 10 سالہ امامت ہے امام کی، خدا کی قسم میں اپنے بچوں سے پوچھوں نا کہ 10 سال کی امام کی امامت بتا دو، انہیں یہ پتا ہے کہ علی اللہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ امام حسن نے 10 سال کی اپنی امامت میں کیا کیا کیا۔ یعنی یہ ہمارا نصیبہ پھوٹا کہ ہم معرفت میں اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا یہ اللہ ہے، اور نہیں پتہ چلا تو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ 10 سالہ امام حسن کی امامت میں کیا ہوا سرکار۔ لیکن گزارش پہنچ جائے آپ تک، وہ بھی بات ٹھیک ہے جو پہلی کی میں نے، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں معرفت نہیں رہی، لیکن سرکار 2 فتنے تھے، 2 فتنے، 10 سالہ امامت میں 2 فتنے، اور عجیب و غریب، تم حیران ہو جاؤ گے سن کے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں حق کہوں۔ آپ نے دل کھول کر مجھے عزت دی، اپنا مہمان سمجھا، محبت دی، پیار دیا، علی علی کیا، اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ لیکن کام کی بات سن لیجیے،
سرکار دو فتنے تھے، ایک بنی امیہ نے سخاوت کا راستہ اختیار کیا، بادشاہی ان کے پاس تھی 21 ملکوں کی، خزانہ ان کے پاس تھا، انہوں نے محمد والے محمد کی سخاوت کو گرانے کے لیے خزانے کا استعمال کیا۔ تو پہلا فتنہ امام حسن کے مقابلے میں سخاوت بنی امیہ، دوسرا فتنہ علی کے بڑے بیٹے ہیں حسن، اور جوان بیٹے کے سامنے منبروں پر مولا کے لیے سب وہ شتم ہو رہا تھا، جوان بیٹا موجود تھا، تو کیا خیال ہے امام حسن نے روکنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا، تبھی تو لوگوں نے اسے مانا نہیں، اور وہ 40 سال بعد کرنا پڑ گیا یا 70 سال بعد بند کرنا پڑ گیا، کیونکہ حسن نے روکا۔ اب سنو گے کیسے، تو کم از 2-4 جملے کے کیسے روکا۔ اب میں کیا نام لوں بھائی، وہ جو کوئی شام والا ہے، ابن مسافر، ابن عوام، ظالم جو اتنے تھے، ہمیں کیا پتا کون ہے، ہمیں کیا پتا چلا۔ اب وہ جناب ہے مدینے 7 دینار اور سونے کے سکے لیا ہے، اور مدینے میں کہا کہ مدینہ کا کوئی بندہ گھر نہ رہے، میں اسے آج خزانے دوں گا، اور امام حسن کو بھی بلا لیا کہ جی آپ بھی مسجد نبوی میں رسول کے سامنے آئیے اور میری شاہی دیکھیے، میں کتنا مہربان اور سخی ہوں، میں ہند کا بیٹا، میں کتنا سخی ہوں، بطول کے بیٹے کو بلا لیا۔ اب فتنہ ہے، سخاوت ہے، بنی امیہ فتنہ، حسن نے کیسے روکا؟ حسن بادشاہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ نے اپنے چہرے سے اپنے امامے کے حنک کو ہٹا دیا، چہرہ روشن، لوگوں کو مصطفیٰ یاد آ گیا، دنیا دیکھنے لگی ابن رسول آ گئے، ابن رسول آ گئے، ابن رسول آ گئے، ادھر سے داخل ہوا حسن، ادھر سے گزر کے دوسرے دروازے سے نکل گیا، لوگ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے، بادشاہ بھی بیٹھا رہا، خزانہ بھی پڑا۔ میں نے تبری میں پڑھا کہ سپاہی پیچھے سے بندوں کو کھینچ رہے، سونے کے دینار، وہ کہہ رہے تھے چھوڑو رسول کا بیٹا دیکھ لیں۔ حسن نے ان کی سخاوت کا توڑ اپنے حسن سے کیا۔ کون اس حقیقت کو سمجھے، کون جانے، کون اس سے عشق کرے، چہرے سے ان کی سخاوت کو ختم کیا۔ اور دوسرا جو منبر سے ہو رہا تھا، اسی امیر شام کو منت کرنی پڑی تھی کہ یزید کے پیچھے کوئی حج نہیں پڑ رہا، بادشاہ بننے کے بعد پہلی حج آئی تو اس نے یزید کو امیر حج بنا دیا۔ حاجیوں نے کہا ہم نے اس شرابی کے پیچھے نہیں پڑنا، اسے مجبوراً منت کر کے رسول کے بیٹے کو بلانا پڑا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم رسول سے شکایت کریں گے کہ آپ کے بیٹے جنت کے سردار نے حج نہیں پڑھائی۔ مجتبی حج کرنے مکہ آ گئے، پہلا امام ہے جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے اور سفید گھوڑے پر سیدھا حرم میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ حسن اترے، سیدھا دروازے کے کنڈے میں ہاتھ ڈالا اور لوگوں سے کہنے لگے ابھی حج ہونا ہے۔ حسن پہنچ گئے اور آپ نے خطاب کیا اور خطبہ دیا، کہا لوگوں، ہم تو ثنا کی درود و سلام بھیجا، کہا لوگوں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جس کے دل میں مجھ حسن کے بابا علی ابن ابی طالب کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کا حج قبول ہو چکا۔
ان کا حج قبول ہو چکا اور کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ کے ولی علی کی محبت ہوگی وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا، اسے محشر کا پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کب ہوا اور کہاں ہوا۔ کیا علی کی محبت میں جو مصافحہ کرے گا ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ بخش دے گا۔ یہ خطبہ دے رہے ہیں، بیچ میں ایک گروہ بیٹھا ہوا، یمن کے لوگوں کا، حاجیوں کا گروہ۔ انہوں نے سنا، اٹھے خطبہ، اپنے خیموں میں گئے، سامان اپنا مانگا، خیمے کھول دیے، اپنے اونٹوں پر اپنے حج کا سامان لاد دیا۔ سامان لاد کے ساتھ والے حاجیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائیا تمہیں کیا ہو گیا؟ او بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ حج تو بھی رہتے 5-7 دن، تم کدھر چلے؟ تم کدھر چلے؟ ابھی تو حج ہونا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تم نے محمد کے بیٹے کی بات نہیں سنی کہ جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے ان کا حج ہو چکا۔ جب محمد کا بیٹا کہہ رہا ہے حج ہو چکا تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ ہم جا رہے ہیں۔ شور شرابہ اٹھا، لوگ بھاگے کعبے میں، حسن کھڑے ہیں، کنڈا پکڑے، خطبہ دے، کوہرام ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ مالک یمن کے لوگ سامان لاد کے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے کہا محمد کے بیٹے نے کہا ہے کہ جن کے دل میں علی ولی کی محبت ہے ان کا حج ہو چکا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حج ہو چکا، ہمارے دل چیر کے دیکھ لو علی کی محبت ہے۔ اب ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ ہمارا حج ہو گیا، محمد کے بیٹے نے کہا ہے۔ اطمینان سے حسن نے لوگوں کو دیکھا اور کہا انہیں جاؤ بشارت دو، ایک حج تو ان کا قبول ہو چکا میرے بابا کی محبت پر، انہیں 90 حج کا ثواب ہوا مجھ پر یقین کرنے کا۔ یہ وہی حسن ہے جس کے چھوٹے بھائی کی قبر کو یوں دیکھنے پہ 1000 حج مقبولہ کا ثواب ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ کیا سنتے ہو؟ کیا ثواب چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اتنے میں لوگوں کا ایک اور شور اٹھا، بس میں آخری منازل میں داخل، ایک شور اٹھا سرکار۔ لوگ کہنے لگے یا ابن الرسول، اگر تیرے بابا کی محبت میں حج ہو چکے تو اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس دولت ہے، وہ میرے گھر کی حج کو آئے۔ ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں، سواریاں لی ہیں، اونٹ خریدے ہیں، گھر والوں کو بھی خرچہ دیا ہے، اپنا بھی لے کر آئے، تو ہمیں اس مال کی استطاعت کا کوئی ثواب نہیں؟ جو تیرے بابا کی محبت میں حج ہو چکے تو ہمارے روپے پیسے کدھر گئے جو ہم نے حج پہ لگائے ہیں؟ تب رسول کے بیٹے نے کنڈے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے کعبہ کے دروازے میں، اور جلال بھری آواز حسن مجتبیٰ کی گونجی، کہا چپ رہو، تمہیں کیا پتا مانتا استطاعت الحج، تمہیں کیا پتا استطاعت حج کا کیا مطلب ہے؟ سنو، اللہ نے روپے پیسے کا کیا لینا دینا، تاکہ مخلوق کل کو کہے تو نے پیسے ہی نہیں دیے، ہم نے حج ہی نہیں کیا۔ کہا لا لا لا،
معافی فلوس کہ فلوس نہیں، المانت الاستطاعت الحج کا سنو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور ہم نے رسول اللہ سے سنا کہ جب رسول سے پوچھا گیا مولا استطاعت حج کیا ہے تو رسول نے فرمایا الاستطاعت ان ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کہہ رہا ہے دل میں محبت علی ہے تو حج کو آؤ ورنہ میرے گھر کو نجس نہ کرو۔ پیسوں کا نام نہیں ہے، استطاعت حب علی کا نام ہے۔ اگر دل میں علی ہے اور وہ بھی زبان سے نہیں دل میں، ورنہ وہاں ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس کا کام ہی ایکسرے لینا ہے دل کا کہ یہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے یا دل میں بھی علی ہے۔ محشر میں گواہی دے گا جب حاجی کہیں گے حج کا ثواب، تب حجر اسود، مولا نے کہا حجر اسود کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میں بتاتا ہوں جھوٹے، جھوٹے زبان سے کہتے تھے، یہاں سے نہیں، خالی تھا، خالی تھا۔ تو استطاعت علی کی محبت کا نام ہے۔ بس مسلمانوں نے حج کی استطاعت کو قتل کر دیا۔ ہائے، جن کی آوازیں گھر سے باہر کبھی نہیں گئی تھی، ان کی چیخ و پکار آوازیں باہر کوفہ میں سنائی دینے لگی۔ ہائے، کیا سنام تھا۔ علی نے حسن کو بلایا اور تبرکات دینے لگے، صندوق کھولا، تبرکات دینے لگے۔ حسن کہتے ہیں آخر میں ایک سرخ چادر میں کوئی چیز تھی، علی اسے اٹھا کر دینے لگے اور بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگے۔ میں نے کہا بابا اس میں کیا ہے؟ کہا حسن خود دیکھ لو۔ حسن کہتے ہیں میں نے جو سرخ پارچہ ہٹایا میں بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میں نے کہا بابا یہ تو چوبے دروازہ ہے جو میری ماں کے گلے میں لگا تھا، کیا یہ بھی تبرکات امامت ہے؟ کہا یہ میرے مہدی کو پہنچا، یہ ہمارے مہدی کو پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا بس تم سے اجازت لے، حسین جیا کا، علی ابن الحسین کا ہے، سجاد کدھر ہے؟ علی پوچھ رہے ہیں 21 رمضان کی رات کو پوچھ، جانے والے ہیں اس دنیا سے علی، اور بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہے ہیں، او میرے بھائی محمد میں تھک گیا، او میرے بھائی محمد میں تھک گیا، اے میرے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں تھک گیا تیرے نبی کی امت سے، میں تھک گیا تیرے۔ اچانک کہنے لگے حسین سجاد کہاں؟ حسین سجاد کہاں ہے؟ امام نے سجاد کو غالباً 2.5 یا 3 سال حیات مبارک، بس سجاد کو اٹھایا، امام نے کہا میرے قریب کرو سجاد کو، سجاد قریب کی، امام نے آنکھوں پہ بوسے دینے شروع کی، آنکھوں پہ بوسے دینے شروع کی۔ کہا بابا آپ نے ہر کسی کا ماتھا چوما، ہر کسی کے ہاتھ چومے، ہمارے سجاد کی آنکھیں کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا حسن کے حسین کیا بتاؤں، اسی نے تو میری بیٹیوں کو ملا چادر، اسی نے تو شرابیوں میں گرا ہوا میری بیٹیوں کو دیکھ۔ وَلَا